الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضعة وسبعون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق الله ورسوله النبي الكريم. الہی یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے، الہی یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں کو جو دل پر اثر کرے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی نسبت پر، اپنے سے تعلق رکھنے کی نسبت پر، اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا ہے. یہ آج جمعے کا دن ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور شادمانی اور مسرت کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کی طرح ہوتا ہے. آج ہم سب یہاں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا انعام، اس کا اکرام اور اس کا احسان ہے. اللہ جس سے چاہے اپنی اطاعت کرا لے، جس سے چاہے ہدایت دے دے. بندوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. میں نے آپ حضرات کو قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث سنائی ہے. اسی کے تعلق سے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ جسم و جثہ عطا فرمایا ہے، اس جسم کے اندر ہمارے ایک خاص طور پر گوشت کا ایک ٹکڑا، لوتھڑا ہے، جس کو حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم دھیان اور توجہ سے میری یہ بات سنو کہ تمہارے جسم کے اندر جو ایک دل ہے، دل، الا وہی القلب، یہ دل جس کا صحیح ہے اس کا پورا جسم صحیح ہے. انسان کے جسم کے اندر دل کی جو حالت ہے، دل کی جو کیفیت اور مقام ہے، جو دل کا انسان کے دل میں، انسان کے جسم کے اندر جو دل کا مقام
کہ جتنی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، ان ساری دنیا کے نظام میں جو حیثیت انسان کے جسم میں دل کی ہے، ویسے ہی ساری دنیا میں دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے حیثیت انسان کی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر انسان صحیح ہے تو ساری دنیا کا نظام صحیح چلے گا۔ اگر دنیا میں انسان کی کیفیت صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے اعمال کے کم ہونے کی وجہ سے یا یہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے اس کے کرنے کی وجہ سے دنیا کا نظام ضرور خطرے میں آئے گا۔ چاہے اعمال کی کمی ہے تب بھی خطرہ ہے، اور اعمال کے کرنے میں لغو ہے یعنی زیادتی ہے تو بھی خطرہ ہے۔ اس لیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی حیثیت سے تو ہمیں، دنیاوی اعتبار سے تو انسانی حیثیت کو صحیح بنانا ہے، اور جسمانی اعتبار سے ہمیں اپنے دل کی کیفیت کو صحیح کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں، تمہارے اعمال کی طرف نظر نہیں کرتے، بلکہ تمہارے دلوں کی طرف اللہ کا خیال ہے۔ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تم دل میں کیا لیے بیٹھے ہو، اللہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں پر محنت کی ہے، صحابہ کرام کے دلوں کو جیتا ہے، صحابہ کرام کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، تو پھر وہ دل آپ کے لیے اپنے پورے جسم کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ جب دل ہماری طرف، اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہو گیا، جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر اس کے جسم سے نکلنے والے ہر عمل اس کے تابع ہیں، وہ بھی اسی کی بات مانیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے دل کو صحیح کرنے کا حکم دیا ہے۔ دل کو صحیح رکھو۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ دل جو ہے یہ اللہ کی آماج گاہ ہے، یعنی اللہ مؤمنوں کے دل میں رہتا ہے، اللہ مسلمانوں کے دل میں رہتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے۔ اگر وہ دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس دل میں دنیا کی محبتیں بھری پڑی ہیں، یا اس دل کے اندر گندگیاں ہیں، تو یقین مانو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک شمع، اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی دل کے اندر نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب تک دل کو گناہوں سے، گندگیوں سے پاک نہ کر دیا جائے۔ اور اس کو پاک کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے۔ سب سے آسان طریقہ ہے، اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کسی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، ایپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی وقت کی تخصیص نہیں ہے کہ اسی خاص وقت میں ہو، اسی جگہ پر ہو، کوئی طے نہیں ہے۔ جب موقع مل جائے، جس وقت دل میں بات آ جائے، اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اگر کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالی اسے اسی وقت معاف فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیلیوں پر قحط سالی آ گئی،
زمین سوکھ گئی، سوکھا ہو گیا، فصلیں بیکار ہونے لگی، درخت سوکھنے لگے، پانی زمین پر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ اللہ سے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے اور آپ کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جائے گی، بارش برس جائے گی، یہ جانور بھی زندگی محسوس کریں گے، درختوں کو زندگیاں ملیں گی، زمین بھی سیراب ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیلیوں کو لے کر ایک میدان میں نکلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دعا میں بڑی عاجزی، انکساری اللہ سے خوب روئے اور اپنے بچوں کا اور اپنے ساتھ جو جانور تھے ان کا حوالہ اور اپنے ساتھ جو بزرگ تھے اپنے گناہوں کی معافی کا اعتراف، قوم کی گناہوں کی معافی کا اعتراف کیا، خوب دعا کی، لیکن بارش نہیں برسی، بارش نہیں برسی۔ اس سے پہلے عالم یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام جیسے دعا کرتے فوراً دعا قبول ہو جاتی، لیکن آج بارش نہیں برس رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ فرما کر اللہ سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے وحی نازل فرمائی اور یوں فرمایا، موسیٰ ان لوگوں میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے اور وہ اس مجمع میں ہے، تم اس کو اس مجمع سے نکال دو، دعا کرو تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس ایک گناہگار کی وجہ سے پورے مجمع اور پوری قوم اور پورے علاقے کے لیے بارش رکی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اس وقت ایسا مائک وغیرہ کا تو انتظام تھا نہیں، کہنے لگے یا اللہ، اتنا بڑا مجمع، 70,000 لوگ جمع ہیں، میں اکیلا آواز لگاؤں گا، یہ آواز ان کے کانوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم آواز لگاؤ، ان کے کانوں میں آواز کو ڈالنا میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، اس مجمع کے اندر جو بھی اللہ کا نافرمان بندہ موجود ہے وہ اس مجمع سے الگ ہو جائے، اس ایک اکیلے کی وجہ سے اللہ نے اپنے نظام کو روکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جب یہ آواز سنتا ہے، اپنے ارد گرد ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آگے پیچھے چاروں طرف دیکھا، مجمع میں سے کوئی آدمی الگ اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے خیال کر لیا کہ وہ گناہگار تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنی چادر کو اپنے چہرے پر ڈالا اور اندر ہی اندر اللہ سے توبہ استغفار کی، اسی مجمع میں توبہ استغفار کی اور اللہ سے یوں کہا، یا اللہ، تو نے 40 سال سے آج تک میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور میں نافرمانی کرتا رہا، تو نے آج تک مجھے کسی طرح کی کوئی سزا نہیں دی ہے۔ آج میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف فرما دے اور میری عزت پر جیسے تمہیں آج تک پردہ ڈال کے رکھا ہے ایسے ہی پردہ ڈال کے رکھ، مجھے رسوا نہ کر، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر توبہ کرتا ہوں۔ تاریخ ملکہ جیسے اس شخص نے یہ اللہ سے الفاظ کہے، اللہ اکبر، بارش شروع ہو گئی اور بارش موسلادھار رحمت کی بارش برسی۔ اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر پوچھا، یا اللہ، مجمع سے کوئی شخص باہر نہیں گیا، جتنے لوگ یہاں موجود تھے سب کے سب یہاں پر ہیں، کوئی نکلا نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا ایک شخص گناہگار، اس کو نکال لیجیے، میں نے اعلان کیا اور کوئی نہیں نکلا ہے، بارش کیوں برسائی؟
فرمایا جب میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی تو مجھے اب کسی نبی سے بھی، کسی ولی سے، کسی اللہ کے میرے کسی بھی قریب بندے سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، اپنا نظام جو تھا وہ میں نے تیری دعا قبول کر کے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اس بندے کو مجھے بھی دکھا دے کون ہے۔ اللہ نے عرض کیا موسیٰ جس کو میں نے 40 سال تک اس وقت رسوا نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، جب وہ میرے خلاف قدم اٹھا رہا تھا اور میرے خلاف کام کر رہا تھا، میں نے اسے اس وقت رسوا نہیں کیا، آج تو وہ میرا فرما بردار بندہ بن چکا ہے اور مجھ سے معافی مانگ چکا ہے، میں نے اس کو معاف بھی کر دیا ہے، تو میں اسے کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ میرے عزیز دوستو، مجھے اس واقعے کا سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گناہوں کو۔ ہم لوگ اپنے گناہوں کو فخریہ طور پر عرض کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور ہم جوان بچے خاص طور پر جوانوں کا حال یہ ہے گناہ اکیلا کر کے آیا ہے لیکن 10 کو بتا کر 10 لوگوں کو گواہ بنا لیا ہے۔ ایک آدمی خود گناہ کرتا ہے، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال رکھا ہے، چھپا ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اپنے گناہ کو بیان کر کے وہ اس جگہ کو بھی پھر دوبارہ سے گواہ بنا رہا ہے، اپنے جسم کو دوبارہ سے گواہ بنا رہا ہے، جن کے سامنے بیان کر رہا ہے انہیں بھی گواہ بنا رہا ہے۔ کسی سے گناہ ہو جائے، تنہائی میں ہوا، انجانے میں ہوا، وہ اللہ کو معلوم ہے، اس بندے کو معلوم ہے، اس کو اللہ سے، اپنے اللہ سے خود بخود معاف کرا لو، اللہ معاف کر دے گے۔ اور یہ معاملہ دل کا ہے، اللہ کے یہاں معاف کرنے کے لیے، اللہ کو قبول کرنے کے لیے کسی برادری، خاندان، ڈگری، تعلیم، مال، جتنے بھی شہرت کے دنیا کے اندر جتنے بھی شہرت کے اور دنیا کے مقام حاصل کرنے کے طریقہ کار ہیں، اللہ کے یہاں ان کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں تو صرف دل کا معاملہ ہے۔ چاہے کوئی حبشی النسل ہو، نسل کے اعتبار سے بالکل کالا کلوٹا، ہم اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، چاہے کوئی کتنے محجبین اور خوبصورت کیوں نہ ہو، ستارے اور چاند پر بھی لوگ اس پر، چاند اور ستاروں پر بھی رشک کرتے ہوں، اتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی نظر میں وہ ذلیل ہے تو ذلیل ہے، اگر کوئی بدصورت انسان اللہ کی نظر میں عزت والا ہے تو وہ عزت والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا نبی اللہ، میں نے مدینے کے اندر اپنی شادی کا پیغام دیا لیکن میری شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا جنت میں صرف یہ گورے انسان جائیں گے؟ کیا جنت کے مستحق صرف مالدار ہیں؟ کیا جنت میں صرف یہ عزت والے ہیں؟ ہم جیسوں کا حق نہیں ہے جنت؟ اللہ کے رسول کہنے لگے تمہارا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اور میں خود بھی بدصورت ہوں، اگر مجھ سے کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، خدا نخواستہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر میں گناہ کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکوں گا، اس لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں میری شادی کرا دو، میرا نکاح کرا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درد کی بات کو سنا اور عرض کیا جاؤ قبیلہ بنو ثقیف میں اور فلاں گھر کے اندر جا کر میری طرف سے یہ پیغام سنا دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسے کالے کلوٹے انسان سے تمہاری حسین و خوبصورت جو خاندان کے اندر 1 نمبر لڑکی ہے اس سے نکاح کر دیا ہے۔ معاشرے میں ایسی عزت والی لڑکی اور اس کا نکاح، یہ تو خوشی خوشی گئے اور جا کر ان کے گھر پر آواز لگائی، انہوں نے کہا کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا، اندر لے کے دسترخوان بچھایا اور ان کا جو خاطر تواضع کرنے لگے، وہ تو اس انتظار میں تھے کہ مجھ سے پوچھے کیوں آئے ہیں، وہ ناشتہ کہاں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کیوں بھیجا ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عرض کی ہے کہ تم جا کر ان سے کہہ دو کہ تمہاری حسین اور خوبصورت لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔
ایک روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا، ایک روایت میں یہ ہے کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ شریعت میں یہ بھی حکم ہے کہ لڑکی کے مزاج کے مطابق لڑکا تلاش کیا جائے، لیکن وہاں فرمان رسول اللہ کا تھا، آپ نے کہا میں مشورہ کروں گا۔ وہ لڑکی جس کے بارے میں پیغام دیا گیا تھا سن رہی تھی، وہ کہنے لگی ابا جان اے میرے والد محترم آپ نے تو غضب کر دیا، چلو اور فوراً جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو اور یوں کہو کہ یا رسول اللہ جس جوڑے کا انتخاب آپ نے کیا ہے میں اس میں بالکل تبدیلی نہیں چاہتا، مجھے پسند ہے۔ مسجد نبوی میں یہ صحابی جلدی پہنچ گئے حضرت سعد اسود کے جانے سے پہلے اور جا کر عرض کیا رسول اللہ آپ نے جس طرح سے نکاح کیا ہے مجھے وہ پسند ہے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی کا نمبر ہے۔ اب رخصتی کے لیے ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں ہے، آج بھی عرب کا دستور یہ ہے کہ لڑکی جس گھر سے آتی ہے اس گھر سے کوئی سامان جہیز کا نہیں آتا، آج بھی عرب کا یہ دستور ہے۔ اور شرعی احکام بھی یہ ہے کہ لڑکا اپنے گھر میں ایک چمچی سے لے کر صبح سے شام تک جتنی بھی ضروریات زندگی کے اسباب ہیں وہ سب لڑکا انتظام کرے گا۔ آج بھی یہ قانون ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ وہ گئے جا کر رسول اللہ سے عرض کیا رسول اللہ آپ کے حکم سے نکاح ہو گیا لیکن میرے پاس میں رکھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے اور کوئی چیزیں بھی نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو گھر پہ لاؤں گا، اس کے لیے کوئی ضروریات کی چیزیں تو چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے فلاں صحابی کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کے رقم لے لو۔ تاریخ میں لکھا 30,000 درہم انہوں نے قرض لیے رسول اللہ کے مطابق، آپ نے دلوائے وہ قرض اور لے کر کے اپنی بیوی کے لیے اپنی بیوی کی رخصتی کے لیے سامان خریدنے کے لیے مدینے میں نکلے ہیں۔ اس کشمکش میں ہے کہ یہ سامان خریدوں یہ بھی خریدوں یہ بھی خریدوں، اچانک کسی نے آواز لگائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام نے حملہ کر دیا ہے، اس لیے نوجوانوں کو یہ حکم ہے خاص طور پر کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکل جائیں۔ حضرت سعد فرماتے جیسے میرے کان میں یہ آواز پڑی میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اب رخصتی نہیں ہوگی۔ ایک گھوڑا خریدا، ایک زرہ خریدی، ایک تلوار خریدی اور نکل گئے میدان میں۔ چہرے پر اس طرح سے منہ چھپا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اس لیے چہرہ چھپا کر پہنچے ہیں اور دیکھا اللہ کے نبی فرماتے میں نے دیکھا جوان گھوڑے پر سوار ہے اور اپنی طاقت سے ایک دشمنان اسلام کو تہہ تیغ کرتا جا رہا ہے، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ آخر کار لڑتے 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 جب یہ تھک گیا اور چکنا چور ہو گیا، ایک شخص نے اس پر حملہ کیا اور یہ حملے کی وجہ سے نیچے گرا، زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے ہوش بالکل مدہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا یہ تو میرا کوئی صحابی معلوم ہوتا ہے۔ آپ جب قریب گئے تو سعد کے چہرے کو دیکھ کر آپ نے اپنی ران پر رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم کی وجہ سے رونے لگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ اللہ کے رسول نے روتے ہوئے فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرانے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں جیسے آپ حضرت سعد کے چہرے کو دیکھ رہے تھے ایک طرف چہرہ اس طرف کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک ایک حرکت نوٹ کیا کرتے تھے، کہنے لگے جب تدفین ہو گئی سب کچھ ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ آپ ایک ہی مجلس میں روئے بھی ہو، ایک ہی مجلس میں مسکرائے بھی ہو اور آپ جس طرف دیکھ رہے تھے اس طرف سے دوسری طرف چہرہ کر لیا، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہنے لگے اے میرے صحابہ میں رویا اس لیے کہ میرا ایک ایسا صحابی جس نے مجھ سے درخواست کرا کر اور مجھ سے منت سماجت کر کے اپنا نکاح کرایا، میں اس کو دیکھ کر اس کی تمنا اس کے دل میں رہی اور ایک یہ کہ اسلام کا ایک مجاہد، ایک ایسا شخص جو اسلام کی طاقت تھا وہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے، مجھے رونا اس لیے آیا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ آسمان سے پورے زمین پر اتر آئی ہے اور حوروں کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، ایک کہتی ہے ساتھ میرا ہے، دوسری کہتی ہے ساتھ سے نکاح میرا ہوا ہے اور تیسری انتظار میں ہے کہ نہیں اس سے تو منگنی میری ہوئی ہے، میں نے اس کے مرتبے کو دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ دنیا والے ساتھ کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ زمین پر اپنی جنت کی حوروں کو اتار دیا ہے۔
میں نے چہرہ دوسری طرف اس لیے کیا کہ حضرت سعد کی ایک حور کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، مجھے غیرت محسوس ہوئی کہ میں اس کو دیکھوں۔ معاملہ دل کا ہے، صورت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، سیرت کا معاملہ ہے، بلادری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی خاندان سے ہو، دنیا کے کسی بھی حصے پر بستے ہو، اللہ کے یہاں صرف اور صرف اس دن کے اندر اگر اس یقین اور ایمان کامل کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ ہے، اور اگر اس سے خالی ہے دل تو آپ چاہے کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، چاہے کسی بھی علاقے سے آپ کا تعلق ہو، اگر یہ دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کے تقوی سے اور اللہ کے لیے اخلاص سے خالی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، مجھے عرض یہ کرنا ہے، اپنے دل کی کیفیت کو ہر شخص جانتا ہے، میرے دل کا حال کیا ہے۔ دین کی باتیں سن کر دل کے اندر اگر نیکیاں کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان باقی ہے، اگر دل دین کی باتیں سن کر اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو گناہوں کا اتنا زیادہ گرد و غبار اس کے دل پر لگ چکا ہے کہ اس کے دل میں اب کوئی دین کی بات اثر نہیں کرے۔ اپنے دل کی کیفیت کو ہر شخص جانتا ہے، اس لیے اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جہاں تک آپ کی بات پہنچا سکتے ہیں ان سب کو بھی توبہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔